بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک سفر پر نکلتے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں ایک ایسے نبی کی زندگی میں لے جائے گا، ایک ایسے برگزیدہ بندے کی طرف جس کا نام تاریخ میں گونجتا ہے لیکن ہماری یادوں میں اکثر بھول جاتا ہے۔ ان کا نام ہے حضرت یرد علیہ السلام، ایک نبی جو ابتدائی نسلوں میں سے تھے، حضرت شیت علیہ السلام کے مقدس نسل سے تعلق رکھنے والے جو حضرت آدم کے بیٹے تھے۔ حضرت یرد علیہ السلام حضرت شیت علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ ان کے اندر نبوت کا امانت تھا، رہنمائی کا بوجھ تھا اور سچائی کا پیغام تھا۔ ان کے دور میں دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر چلنے کے بعد کئی نسلیں گزر چکی تھی، لوگ بھٹکنے لگے تھے، اللہ کی عبادت سے دور ہونے لگے، خواہشات کی طرف مائل اور تکبر میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یرد علیہ السلام کو چنا کہ وہ ایک پہاڑ کی طرح مضبوط رہیں، طوفانوں سے نہ لرزیں، خواہشات سے نہ جھکیں اور آزمائش سے نہ ٹوٹیں۔ وہ بڑھتی ہوئی تاریکی میں روشنی کا چراغ تھے۔ حضرت یرد علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان سچائی کے پرعزم الفاظ کے ساتھ اٹھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ انہوں نے انہیں فساد، ظلم اور بت پرستی سے خبردار کیا۔ وہ یاد دہانی کراتے، تم حضرت آدم کی اولاد ہو، عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے، عقل کی نعمت پائی اور اللہ کے حضور جواب دہ ہو۔ اپنی زندگی گناہوں میں ضائع نہ کرو، دنیا کے بدلے اپنی روح مت بیچو، سیدھے راستے کی طرف لوٹو۔ لیکن ہر نبی کی طرح ان کے الفاظ مغرور لوگوں پر بھاری پڑے۔ کمزور دل منہ موڑ گئے، جبکہ مخلص دل پروانوں کی طرح ان کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت یرد علیہ السلام کے قوم ان کا مذاق اڑاتی۔ وہ کہتے، یہ شخص ہمیں کیا نصیحت کرے گا؟ ہمارے پاس طاقت ہے، دولت ہے، عزت ہے، ہمیں اس کے خدا کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حضرت یرد علیہ السلام کبھی نہ ڈگمگائے۔ ان کی آواز سچائی کی ساتھ گونجی، ان کی آنکھوں میں اخلاص کی آگ جلتی۔ اگر ضرورت پڑتی تو وہ تنہا قوموں کے مقابلے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سچائی پہاڑوں سے بھی بھاری ہے، مگر اسے وہی اٹھا سکتا ہے جسے اللہ چنے۔ ان کا صبر عام صبر نہ تھا، یہ نبی کا صبر تھا جو انکار کی آگ میں تپ کر مزید مضبوط ہوا اور اللہ کے ذکر سے قوت پاتا رہا۔ حضرت یرد علیہ السلام صرف اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہی نہیں جانے جاتے تھے، بلکہ اپنی حکمت کے لیے بھی مشہور تھے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو صاف الفاظ میں رہنمائی دیتے، انہیں اخلاق، انصاف اور دل کی پاکیزگی سکھاتے۔ وہ فرمایا کرتے، وہ دل جو اللہ کو بھول جائے، خواہشات کی قید میں جکڑ جاتا ہے، اپنے دل کو آزاد کرو اور تمہاری روح آزاد ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی قوم کو دنیا کے دھوکے سے خبردار کیا، یاد دلایا کہ یہ زندگی صرف ایک سایہ ہے، ایک سفر ہے جو قبر پر ختم ہوتا ہے اور اصل بادشاہی اللہ کے ساتھ آخرت میں ہے۔ حضرت یرد علیہ السلام نے نبوت کی امانت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کے لیے اٹھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیت تک، حضرت یرد سے ان کے بیٹے اخنوخ جنہیں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں تک۔ جی ہاں، حضرت یرد علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے والد تھے، وہ عظیم نبی جو بعد میں اللہ کے حکم سے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ہر نبی آنے والے کے لیے راستہ تیار کرے، جیسے ایک ایک اینٹ مل کر سچائی کا گھر تعمیر کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، حضرت یرد علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ نہ صرف خود نبی بنائے گئے بلکہ ایک ایسے بیٹے کی پرورش کا شرف پایا جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے انبیاء میں سے تھے۔ اگرچہ ان کے معجزات کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی، مگر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی انہیں حکمت، روحانی قوت اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ ان کی ذات خود ایک معجزہ تھی۔ وہ سینکڑوں سال زندہ رہے، تعلیم دیتے رہے، رہنمائی کرتے رہے
اور نسلوں کو سنوارتے رہے۔ ان کی رہنمائی میں حق باطل کے درمیان زندہ رہا۔ ان کی آواز حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو آنے والی نسلوں تک جوڑنے والا پل بنی۔ حضرت یرد علیہ السلام نے اپنی زندگی عبادت، دعوت اور صبر کے ساتھ گزاری۔ دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنی مشن مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام کو تیار کر دیا تھا تاکہ وہ نبوت کا چراغ آگے بڑھائیں۔ ان کا دنیا سے جانا خاموشی نہ تھا بلکہ ایک ایسا ورثہ چھوڑ جانا تھا جو ان کے بیٹے اور بعد کے تمام انبیاؤں کی زندگیوں میں گونجتا رہا۔ حضرت یرد علیہ السلام کی زندگی شاید بڑے معرکوں یا ڈرامائی معجزوں سے بھری ہوئی نہ ہو، لیکن یہی ان کی اصل قوت ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے: نمبر 1، صبر کی قوت۔ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ اس دل میں ہے جو سچائی پر ثابت قدم رہے۔ نمبر 2، نسلی ذمہ داری۔ اپنی اولاد کو ایمان کے ساتھ پروان چڑھاؤ کیونکہ تم نہیں جانتے، شاید تمہارا بچہ کسی دور کا رہنما یا مسلح ہو۔ نمبر 3، ایمان کا ورثہ۔ اگر دنیا تمہارا نام بھول بھی جائے مگر اگر تم اللہ کے ساتھ کھڑے ہو تو تمہارا ورثہ کبھی نہیں مرے گا۔ نمبر 4، دعوت کی قوت۔ کبھی ایک اکیلی آواز کو کم مت سمجھو جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ حضرت یرد علیہ السلام تقریباً تنہا کھڑے تھے لیکن ان کا پیغام حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے سب انبیاء کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو، ہر نبی چاہے تفصیل سے ذکر ہوا ہو یا مختصر، ایک رہنمائی کا ستون ہے۔ حضرت یرد علیہ السلام شاید دوسرے انبیاء کی طرح مشہور نہ ہوں لیکن ان کی زندگی نبوت کی اس زنجیر کا ایک مضبوط حلقہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حضرت یرد علیہ السلام کی طرح کڑے رہیں، سچائی پر ثابت قدم، آزمائشوں میں صابر اور عبادت میں مخلص۔ آمین۔ شکریہ۔